اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ناظرین السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد، ایک طولانی سفر کے بعد توفیق ہوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ تعلیمات اہل بیت کو پہنچایا جائے۔ بہت ہی اچھی مناسبت، بیوی دو عالم شہزادی دو عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ، شہزادی کی زندگی یوں تو ہر اعتبار سے ہم دیکھیں تو برکتوں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ ایک موضوع ہمارے یہاں جو ہے وہ برکت کا موضوع بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کی مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے خاندان میں، ہر وہ چیز جو اس سے منسوب ہے اس میں برکت ہو، خوشحالی ہو۔ تو برکت ایک حقیقت ہے کہ جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، لیکن کچھ برکت نہیں نظر آتی۔ تو برکت ایک واقعیت ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اور نہ جس سے ہم بھاگ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، برکت کوئی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو تعلیمات اسلام، تعلیمات اہل بیت سے جڑا ہوا ہے، وہ لفظ برکت، لفظ مبارک اور اس طرح کے لفظ جو اس لفظ سے جڑے ہوئے ہیں وابستہ ہے۔ برکت کہتے کسے ہیں؟ برکت کا حقیقی مفہوم تو یہ ہے کہ انسان کی جو ایک توقع ہوتی ہے کہ ہر چیز میں فلاں چیز اتنی مقدار میں اسے مل جائے، اس سے جب زیادہ ملتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ برکت ہو گئی۔ کھانا مختصر لوگوں کے لیے بنایا تھا، 5 لوگوں کے لیے بنایا تھا، اگر اس میں 8 لوگ یا 10 افراد کھا لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کھانے میں برکت ہو گئی۔ پیسہ، ہر مقام کے لیے ایک پیسے کی توقع ہوتی کہ ہر کام میں کتنا پیسہ خرچ ہوگا، اگر اس سے کم میں وہ کام ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مال میں برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے اولاد میں بھی برکت ہوتی، اولاد صالح ہو، نیک ہو، نرینہ ہو، کم ہو لیکن صالح ہو، دین کی خدمت گزار ہو، بہت سی چیزیں، تو یہ سب زندگی کے برکت کے عنوان ہوا کرتے ہیں اور ہم اس لفظ سے جڑے ہیں۔ تو عزیزوں، زندگی میں برکت ہم بھی چاہتے ہیں۔ بہت سے کام ہیں کہ جس سے ہمیں برکت ہماری زندگی میں، ہمارے کام میں ملتی ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اگر اہل قریٰ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، گناہ سے دوری کریں، واجبات کو انجام دیں، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتیں نازل کریں۔ تو عزیزوں، برکت ایک حقیقت ہے، اور اسی حوالے سے شہزادی کی بھی القاب میں سے ایک لقب مبارکہ کا ہے، یعنی خود شہزادی کی بھی ذات بھی، شہزادی دو عالم کی ذات بھی بابرکت ذات ہے۔ آپ دیکھیے، ایک بیٹی سے اللہ نے نسل سادات کو چلایا، اس میں سادات صالح و نیک و خدمت گزار۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ شہزادی کی زندگی بھی برکتوں سے بھری ہوئی ہے، وہ بیٹی جو بابرکت بھی ہے اور اپنے باپ کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو شہزادی کے القاب میں سے ایک لقب مبارکہ ہے، یعنی وہ ذات جو خود بابرکت ہے، اور جو چیز آپ سے منسوب ہو جاتی ہے وہ بھی بابرکت بن جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ سنا ہوگا کم و بیش آپ لوگوں نے کہ آپ کا ہار کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ ایک ہار کس طریقے سے بابرکت بنا کہ رسول گرامی اسلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، اور ایک سائل آتا ہے، بھوکا ہوں، لباس نہیں ہے، ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، ہاں میں تمہیں ایک گھر کا راستہ بتاتا ہوں، ایک گھر کی نشاندہی کرتا ہوں، وہاں جاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ شہزادی کے گھر کی نشاندہی کیا رسول اللہ نے۔ سائل آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، حاجت کیا ہے؟ پریشان ہوں، غریب ہوں، بھوکا ہوں۔ بحار الانوار میں روایت ہے کہ یہ روایت بحار الانوار میں منقول ہے کہ شہزادی نے پہلے وہ فرش جس پر حسنین سویا کرتے تھے، بھیڑ کی کھال کا بنا ہوا فرش دینا چاہا۔ کہا اس سے میری حاجت نہیں پوری ہوگی، مجھے کچھ اور چاہیے جس سے میں بھوک بھی میری مٹ جائے، لباس بھی مل جائے، اور میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں۔ تو اس وقت شہزادی نے وہ ہار جو آپ کو جناب عبدالمطلب کی بیٹی نے آپ کو ہدیہ کیا تھا، وہ ہار لاتی ہیں اور آپ کے حوالے اس سائل کے حوالے کر دیتی ہیں۔
سائل ہار کو لے کے نکلا، مسجد میں خبر ملی جناب عمار یاسر کو کہ سائل کو شہزادی نے اپنا ہار عطا کر دیا ہے۔ تو سائل تو چاہ ہی رہا تھا کہ کوئی ہار خریدے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جناب عمار یاسر نے اس ہار کو شہزادی کے 20 دینار 200 درہم، ایک اس کو مرکب، اس کے بعد یمنی لباس اس دور میں بہت قیمتی لباس ہوتا تھا، اور ایک وقت کا بہترین گوشت کے آئٹم کا بنا ہوا کھانا کا، ان تمام چیزوں کو میں تمہیں دیتا ہوں اور اس ہار کو خریدتا ہوں۔ ہار کو لے لیا، پھر اپنے غلام کو دیا، کہا کہ یہ ہار رسول اللہ کی خدمت میں لے کے جاؤ، اور کہا کہ میں نے آپ کو عطا کیا، ہدیہ کیا یا رسول اللہ۔ وہ شخص ہار کو لے کر، یعنی وہ غلام ہار کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہتا ہے، رسول اللہ نے کہا کہ یہ ہار تو میری بیٹی فاطمہ کا ہے، میں نے تمہیں اس ہار کے حوالے کیا، یعنی یہ ہار لو اور تم بھی شہزادی کے لیے، یعنی میری بیٹی فاطمہ کے لیے تم کو بھی عطا کر دیا، غلام کو کہہ رہے۔ اور غلام پھر اس ہار کو لیتا ہے اور لے کر شہزادی کے دروازے پہ آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، کہتا ہے یہ ہار آپ کو رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ لا کے دوں، اور مجھے بھی یہ کہا ہے کہ میں بھی آپ کا غلام بن جاؤں۔ تو شہزادی نے ایک مرتبہ ہار تو لے لیا، اس کے بعد اس کو، لیکن اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو جب غلام آزاد ہو گیا تو مسکرانے لگا۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہو، کیوں ہنس رہے ہو؟ پوچھا گیا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مجھے تعجب ہے اس ہار کی برکت پر، اس ہار نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بے لباس کو لباس پہنایا، ایک بے مرکب کو، ایک یعنی جس کے پاس سواری نہیں تھی اسے سواری عطا کیا، اور ان تمام چیزوں کے بعد ایک غلام کو آزاد کیا، کیونکہ وہ خود غلام تھا اور اس کو شہزادی نے آزاد کر دیا تھا۔ ایک غلام کو آزاد کیا اور اس کے بعد وہ اپنے مالک کی طرف واپس چلا آیا۔ مجھے تعجب ہے اس ہار کی برکت پر۔ تو عزیزوں، بے شک شہزادی کا لقب اگر مبارکہ ہے تو جو چیز شہزادی سے منسوب ہو جاتی ہے وہ بھی بابرکت بن جاتی ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں شہزادی کی ولادت کی تاریخ پر کہ ہم اپنے کو بہتر سے بہتر شہزادی سے منسوب کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا رویہ، ہمارا رفتار و کردار، ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم بیوی کے حقیقی ماننے والے کہلائیں، اور یقیناً جس طریقے سے وہ ہار جو بے جان تھا، بے روح تھا، لیکن شہزادی کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور شہزادی سے منسوب ہو گیا، تو وہ ہار بھی بابرکت بن گیا۔ ہم بھی بابرکت بن جائیں گے، ہماری زندگی میں بھی برکت آ جائے گی اگر ہم اپنے کو شہزادی اور شہزادی کی تعلیمات سے خود کو وابستہ کریں اور حقیقی شہزادی کے چاہنے والے، اور اس طریقے سے بن جائیں کہ ہمیں قیامت کے دن پکارا جائے کہ کہاں ہیں فاطمہ والے۔ تہ دل سے اس پرمسرت اور بابرکت مناسبت پر، اس خوشی کی تاریخ پر تمام آپ حاضرین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں تہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ شہزادی سے دعا ہے کہ ہماری تمام دنیاوی و اخروی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کی زندگی میں ان کی عنایت ہو کہ ہماری زندگی با برکت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔